بہت زمانہ پہلے مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کو خدشہ تھا کہ فرعون کے سپاہی انہیں بھی مار ڈالیں گے۔ اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا، بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں ڈال دو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک اور اللہ کی عبادت گزار تھیں نے بچہ دیکھ کر کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پروان چڑھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان اور عدل کا نور پیدا کر دیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کے قوم کا آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو فرعون نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک نیک شخص نے آ کر کہا، موسیٰ علیہ السلام فوراً شہر سے نکل جاؤ، یہ لوگ تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو پانی بھرتے دیکھا۔ انہوں نے ان کی مدد کی۔ لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے طور پہاڑ پر آگ دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر یہ حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ اللہ نے انہیں دو معجزے عطا کیے، ایک عصا یعنی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، نمبر 2 چمکتا ہوا ہاتھ نکالتے تو نور سے چمک اٹھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کیا۔ جادوگر رسیاں اور لاٹھیاں پھینک کر انہیں سانپوں جیسا دکھانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ حقیقی سانپ بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون ضد پر قائم رہا۔ اللہ نے اس پر کئی عذاب بھیجے، خون، مینڈک، ٹڈیاں اور قحط، لیکن اس نے ہر بار وعدہ توڑ دیا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ جب وہ سمندر تک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے آیا، لیکن جب وہ بیچ میں پہنچے تو پانی واپس آ گیا اور سب ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات تھی۔ ان کا عصا اور معجزات قرآن میں کئی جگہ ذکر ہیں۔ فرعون کا انجام دنیا میں غرق اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔